بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات، آج 17 جولائی 2020 ہے۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص بہت اہمیت کا عامل ہے جو 146 PMA لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس DSSC LCC AFNS ASF کے امتحانات کی پریپریشن کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس لیکچر کو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ضرور سنیے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کا فرسٹ کویشچن ہے، کرنٹ سیکرٹری جنرل آف UN یونائٹڈ نیشن کا کرنٹ سیکرٹری جنرل، اس کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے انٹونیو۔ پورا نام لکھ لیں، اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ جی سامنے لکھ دیا میں نے، انٹونیو گٹس۔ اور یہ پاکستان کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، 16 فروری سے 19 فروری تک 2020 میں، اور یہ 1 جنوری 2017 میں سیکرٹری جنرل UN تعینات ہوئے تھے۔ جی نیکسٹ کویشچن، گومل پاس کنیکٹس، گومل پاس کن ممالک کو کنیکٹ کرتا ہے؟ گومل پاس افغانستان کو پاکستان سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اگر شہر دیکھے جائے تو افغانستان کا شہر غزنی بنتا ہے، اور پاکستان کا جو شہر ہے وہ DI خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کا علاقہ یہ بنتے ہیں۔ جی سلوگن آف پاکستان، پاکستان کا سلوگن بتائیے۔ سلوگن آف پاکستان، جی سلوگن آف پاکستان ہے لانگ لیو پاکستان۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ پاکستان زندہ باد۔ جی اسد کیسر کے بارے میں پوچھا گیا ہے، کون ہے مسٹر اسد کیسر؟ کرنٹ اسپیکر پاکستان نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے کرنٹ اسپیکر ہیں یہ اسد کیسر۔ نیکسٹ کویشچن، ہو ریسائٹ سورہ مریم؟ سورہ مریم ان دی کورٹ آف نجاشی، نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کس ہستی نے کی؟ اس کا آنسر ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی تھے، سکے بھائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تو آپ مہاجرین کے قائد تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریر ادب کا شاہپارہ اور اسلام کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے۔ جنگ معطا میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، اسی جنگ میں شہادت پائی، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیار یعنی کہ تیز اڑنے والا جنت کی طرف کا لقب مرہد فرمایا۔ آپ نہایت دلیر اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ زیرک، معاملہ فہم اور حکیم و دانا تھے۔ جب مسلمان حبشہ میں رہائش پذیر ہوئے تو کفار مکہ کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے حبشہ کے مہاجرین کو مکہ مکرمہ واپس لانے کے لیے 2 افراد عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص کو شاہ حبشہ کے پاس قیمتی تحائف کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اپنے گراں قدر تحائف اور چرب زبانی سے متاثر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بادشاہ سے کہا یہ ہمارے باندی اور غلام بے دین ہو کر یہاں پناہ گزین ہوئی ہیں۔ بادشاہ کو بھی تعجب ہوا کہ نہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں اور نہ ہی بادشاہ کے دین و مذہب کو قبول کیا، آخر وہ کس مذہب کے پیروکار ہیں؟ بادشاہ نے کسی فیصلے سے قبل اہل اسلام کی بات سننا مناسب سمجھا۔ اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حکمت و دانائی کا مظاہرہ فرمایا، جس کی وجہ سے کفار مکہ کے سارے ارادوں پر پانی پھر گیا اور بادشاہ حبشہ اور اس کے دربار میں انقلاب آ گیا۔ واضح رہے کہ اظہار حق میں صرف بے باکی مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ بے باکی کے ساتھ حکمت و دانائی کو ملحوظ
ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پر اثر تقریر کی اور اپنی تقریر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، اور کلام کا ہر جزو اپنے مقصد اور معنی پر جامع اور محیط تھا۔ آپ نے پہلے حصے میں زمانے جاہلیت کی مضموم حالت اور کیفیت کو اس طرح بیان کیا: اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ پس آپ نے ابتدا میں زمانہ جاہلیت کو ان برائیوں اور خامیوں کا ذکر کیا جن کو عقل سلیم اور طبع مستقیم قبول نہیں کر سکتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کی برائیوں کا مختصر نقشہ کھینچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول کو بھیجا جن کے حسب و نسب، سچائی، امانت، پاک دامنی کے ہم سب قائل اور مترف ہیں۔ چونکہ عیسائی انبیاء کے اوصاف سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے نہایت خوش اسلوبی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کے پیغمبرانہ صفات کا ذکر کیا۔ پھر آپ کی دعوت و تبلیغ، اسلام کے محاسن اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: پس آپ نے ہم کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی تاکہ ہم اس کو یکتا جانیں اور اس کی عبادت کریں، اور ان پتھروں سے تراشیدہ معبودان باطل کو چھوڑ دیں جن کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، اور آپ نے ہم کو سچائی، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حرمتوں کو پامال کرنے اور قتل و خون سے رکنے کا حکم دیا، اور ہم کو جھوٹ، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامت پر تہمت باندھنے سے منع کیا، اور ہم کو حکم دیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم کو نماز، زکوٰۃ اور روزوں کا حکم دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کیا، نہ جھوٹ کا اور نہ مبالغہ سے کام لیا، اور نہ بڑھا چڑھ کر پیش کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ سادگی سے اسلام کی تصویر کو پیش کیا۔ حق کے ظاہر ہونے کے بعد حق کو قبول کرنا ہی اہل حق کا فریضہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: پس ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ان تمام چیزوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، ہم نے آپ کی پیروی کی، ٹھیک ہے، صدقے دل سے، ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا، ہم نے حرام کر لیا جو آپ نے حرام قرار دیا، اور اس کو حلال کر لیا جس کو آپ نے ہمارے لیے حلال کیا۔ اس کے بعد آپ نے یعنی کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کے غیر انسانی سلوک کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہم کو سزائیں دی، ہمارے دین کے معاملے میں ہم کو فتنہ و آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بتوں کی پرستش کی طرف لے آئیں، اور ہم حلال جانیں ان تمام بری اور خبیث اشیاء کو جس کو ہم زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے کفار کے قاصدین کے موقف کو کمزور کر دیا۔ پھر نجاشی کے جذبات پر اثر انداز ہوتے ہوئے فرمایا: اے بادشاہ، جب انہوں نے ہم پر قہر برسایا، ظلم و زیادتی کی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کا رخ کیا، دوسروں کو چھوڑ کر آپ کو چنا۔ ہم آپ کے قرب و جوار میں رہنے کے خواہش مند ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سچے سفیر تھے، جب آپ نے تقریر ختم کی تو سارے دربار پر ایک سکتہ تھا۔ بادشاہ وقت کے دل میں اس نئے دین کے طلب و جستجو کے لیے جذبات بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا: کیا تمہارے نبی پر نازل ہونے والا اللہ کا پیغام ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے اسباب میں جواب دیا: ہاں موجود ہے۔ اس پر نجاشی نے پیش کرنے کی خواہش کی، چونکہ بادشاہ عیسائی اور دیندار تھا، دربار میں دیگر عیسائی بھی موجود تھے۔ آپ نے آیات قرآنی کے انتخاب میں حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، جس میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ کافی و شافی ذکر ہے، اور بعض ان حقائق کا اظہار ہے جو انجیل میں موجود نہیں ہیں۔ بس یہ موزانہ کلام سنتے ہی نجاشی اور اس کے درباری بے خود ہو گئے، بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور نجاشی نے اعلان کیا: یہی وہ پیغام ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، دونوں ایک ہی محراب ہیں۔ یہ در حقیقت اس کا اسلام کی تصدیق کرنا تھا۔ پھر وہ اہل مکہ کے سفراء کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: باخدا میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تم دونوں واپس جا سکتے ہو۔ اہل مکہ کے قاصدین پشیمان و شکست خوردہ لوٹ گئے، اور اہل اسلام کی عالی شان فتح ہوئی، اور یہ غیر جانبدارانہ ملک میں قریش کے خلاف اسلام کا پہلا تجربہ تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ معتہ میں شہید ہوئے۔ آپ کے جسم مبارک پر 90 سے زائد زخم پائے گئے،
آپ کی شہادت کی اطلاع پہنچنے سے قبل آپ نے اعلان فرما دیا کہ زید بن حارثہ نے جھنڈا لیا، وہ شہید ہو گئے۔ جعفر نے جھنڈا تھام لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواح نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ کی تلوار نے علم تھام لیا ہے، وہ غالب ہو جائیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالجناحین ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 پر بنائے ہیں جن سے وہ ملائکہ کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ تھوڑے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو پتہ ہو، اور میں امید کرتا ہوں آپ یہ اس کویشچن کا جواب جو ہے بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے کوارٹر 120۔ 120 کا کوارٹر کیا ہے؟ آسان ہے، 30، چوتھا حصہ یعنی کہ۔ نیکسٹ ہے وچ از دی ہائیسٹ پیک ان ہمالیہ رینج۔ ہمالیہ رینج جو سلسلہ پہاڑی کا سب سے بلند ترین پہاڑی پیک جو ہے، چوٹی، اس کا نام بتائیے۔ اس کا نام ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، جو دنیا کی سب سے بلند ترین پہاڑی ہے۔ نیکسٹ کویشچن کرنسی آف ویٹیکن سٹی۔ ویٹیکن سٹی کی کرنسی کا نام بتائیے۔ کرنسی ہے یورو۔ ویٹیکن سٹی لکھ لیں، یہ بھی یاد رہے تاکہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ دنیا کا سب سے جو بڑا لارجسٹ ریور ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے دریا نیل ہے۔ سیکنڈ لارجسٹ ریور ہے، دوسرا بڑا جو دریا ہے ریور ہے دنیا کا، وہ کون سا ہے؟ یہ کویشچن جتنے بتا رہا ہوں یہ آ چکے ہیں 146 لانکوں سے۔ ایمیزون ریور۔ نیکسٹ ہے دی ریز آف سن ٹریولز ڈیش میٹرز ان سائڈ دی سی۔ کتنے میٹرز یہ ٹریولز کرتے ہیں یعنی کہ سی کے اندر جو شعاعیں ہیں سورج کی؟ اباؤٹ 1000 میٹرز، 1000 میٹرز۔ ویسے 200 میٹر کے بعد جو ہے نا روشنی نظر نہیں آتی، لیکن یہ ٹریول کر سکتی ہیں 1000 میٹر تک۔ جی اسٹوڈنٹ، نوٹس جو ہم بناتے ہیں یہ چینج کرتے رہتے ہیں، ہر کورس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ نئے بنیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی 146 کی جو اسٹوڈنٹ ٹیسٹ دیں گے، 146 148 اور جو بھی اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں تو یہ نوٹس منگوا لیں، اس نمبر پہ مجھے کال کریں 032391619161۔ جب نوٹس منگوائیں گے تو آپ اپنے کورس کا لازمی بتائیے کہ سر اس کورس کے لیے ہمیں نوٹس چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اسٹوڈنٹ نے نوٹس جو ہیں یہ گروپس میں شیئر کی ہوئی ہیں تصویریں لے کے، وہ پرانی چیزیں شیئر نہ کریں تو بہتر ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ تو ریسنٹ چیزیں لیں، ریسنٹ جو نوٹس ہیں، پرانے نوٹس پہلے بک تھی ہماری تو وہ اسٹوڈنٹ اس کی پکچر وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ابھی جو ہے پرانی چیزیں نئی چیزوں کی طرف آئیں جو فریش چیزیں ہیں، تو میں امید کرتا ہوں آپ ایسا ہی کریں گے۔ اس نمبر پہ کال کر لیں، کال کریں یا واٹس ایپ کریں، واٹس ایپ گروپ بھی آپ جوائن کیجیے، میرا بہت فائدہ ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کافی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹ پاس ہو رہے ہیں انیشیل ٹیسٹ۔ کافی اسٹوڈنٹ آج بھی کوئی مجھے 5-6 بچوں نے بتایا کہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا ہمارا انیشیل ٹیسٹ، باقی بھی اسٹوڈنٹ کا ہوا ہوگا جنہوں نے مجھے باقاعدگی سے بتایا، انفارم کیا، اور ضرور انفارم کیا کریں، خوشی ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جنہوں نے نوٹس لیے تھے ٹیسٹ ان کا کلیئر ہوا ہے تو ان کی ویڈیوز بھی آپ سنیں گے، ان کے پوائنٹ آف ویو بھی آپ کہ کیا کہتے ہیں نوٹس کے بارے میں۔ گروپ ڈسکشن جو ہے اسٹوڈنٹ یہ بڑا میٹر کرتا ہے سلیکشن میں۔ گروپ ڈسکشن اگر اچھی ہو آپ کی آواز بھی جاندار ہونی چاہیے، کانفیڈنٹ۔ ہوں گے تو آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو کانفیڈنس گین کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ جو ٹاپک آپ کو میں واٹس ایپ گروپ میں دیتا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ پارٹیسپیٹ کریں۔ آج کافی اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ، اچھی جو ویڈیو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان اسٹوڈنٹ کو ضرور سنا کریں۔ اور آج کچھ نئے اسٹوڈنٹس ہیں، نئے چہرے آپ دیکھیں گے تو آپ ان کی باتیں سنیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور انہیں اپریشیٹ کریں گے، ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہم سب کی حوصلہ افزائی ہو، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ آخر میں آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف کے بعد پھر آپ ان اسٹوڈنٹ کو سنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نمرہ منیر ہے اور میں حویلی لکھا ڈسٹرکٹ اکاڑا سے بلونگ کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میری زندگی کا خوشگوار لمحہ۔ خوشی اور غمی کے حالات انسان کی زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ کچھ خوشیاں حاصل کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے، اگرچہ اسلام نے ہماری اس سلسلہ میں بھی رہنمائی کی ہے، جیسے کسی غریب کی مدد کرنا، ماں باپ کی فرما برداری، اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کا خیال رکھنا، خود کو عجیب احساس سے واقف کروانا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے لیے یا باقی تمام ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھتے ہیں،
ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس مقصد کو پانا ہے جس کے لیے وہ اپنی زندگی صرف کرنا چاہتے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بحیثیت پاکستان کا باشندہ ہوتے ہوئے اس ملک کی حفاظت ہے اور اپنے خوابوں اور والدین کی امیدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ My name is Muhammad Gulfam Aslam. I belong to Kamuki. آج سر عمران نے جو ہمیں ٹاپک دیا ہے وہ ہے کہ آپ کی زندگی کا خوشگوار لمحہ۔ انسان کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ بہت سی مشکلات، سازشیں، آسانیاں اس کی راہ میں آتی ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسا کہ کسی کا قول بھی ہے کہ سکسیس اینڈ فیلئر گو ہینڈ ان لائف۔ بعض اوقات انسان اپنی کوششوں میں بہت اعلیٰ ترقی کرتا ہے، بہت اچھے طریقے کامیاب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنی بے حد کوشش کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ دراصل جب کوئی انسان اپنی کوشش کے باوجود بھی ناکام ہوتا ہے، وہ اس کی ناکامی نہیں ہوتی بلکہ اس ناکامی کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان ناکام ہوتا ہے تو اس میں اس کو ایکسپیرینس آ جاتا ہے کہ وہ ناکامی کے ساتھ کس طرح لڑ سکتا ہے، اور ناکامی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس آزمائش کو اور کراس کر لیتا ہے اور اچھے طریقے سے اس میں سے گزر جاتا ہے تو وہ اللہ کا اجر حاصل کرتا ہے اور اچھے ریگارڈز، اچھی محنتیں حاصل کرتا ہے۔ میری زندگی کا خوشگوار لمحہ یہ تھا کہ جب میں نے اپنے میٹریکولیشن ایگزامینیشن میں اسکول میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی اب میں، تو میرے 9th میں کم مارکس آئے تھے، میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق کم تھے، تو میں اپنے دل پہ بول لے کے بیٹھ گیا، لیکن میرے سر نے مجھے حوصلہ دیا کہ بیٹا محنت کرو، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پھر میں نے نیکسٹ ایئر اس سے زیادہ محنت کی، تو الحمدللہ میں نے اپنے اسکول میں 3rd پوزیشن سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اور یہ ناکامی ہمارے لیے ایک سبق ہوتی ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح ہمیں اسے فیس کرنا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی ناکامی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ناکامی کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری ناکامی ہے، بلکہ وہ ہمارے کے لیے ایک لیسن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شعیب محمد رفیق، میرا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع قصور سے ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میری زندگی کا خوشگوار لمحہ۔ انسان کی زندگی میں خوشگوار لمحات تب آتے ہیں جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، جب اس کے دل کو روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے، جب اس کی روح کو اس کی غذا ملتی ہے۔ میری زندگی میں میرے ساتھ اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میں آپ کو خوشگوار کرتا ہوں۔ ایک دن جب ہم کالج سے واپس آ رہے تھے تو بارش ہونا شروع ہو گئی، تو راستے میں جب ہم آ رہے تھے تو ایک آدمی کی بائک خراب ہو گئی، تو میں نے اور میرے دوست نے، وہ میرے ساتھ تھا، ہم نے اپنی بائک روک کر، اس کی بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے اس کی ہیلپ کی اور اس کی بائک کو سٹارٹ کیا۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا، لیکن اس وقت میرے دل کو جو سکون پہنچا وہ کسی اور کام میں نہیں پہنچا۔ اس لیے جب کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ اس کی زندگی کا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ میں اللہ کے کرم سے بہت خوش اور ٹھیک ہوں، مجھے امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے سر عمران نے مجھے دیا ہے میری زندگی کا ایک خوشگوار لمحہ۔ انسان کو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں دکھ اور سکھ دونوں اکٹھے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا لازم نہیں اس دور میں جینا لازم ہے۔ لیکن اس کا یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے کسی مشکل سے، ایک دلیر اور بہادر شخص وہ ہے جو ان مشکل کا سامنا کرے، ان سے لڑے۔ جو انسان کو مشکل چیز لگے ان سے لڑے، ان سے مقابلہ کرے، وہی ایک کامیاب شخص زندگی میں بنتا ہے۔ اور ٹاپک جو زندگی کا خوشگوار لمحہ ہے، جب میں چھوٹا تھا مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا دکھ کیا ہوتی ہے، خوشی کیا ہوتی ہے۔ میں ایک بہت خوشی سے زندگی اپنی بسر کرتا تھا، اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے، چھوٹے بھائی بہنوں سے میں زندگی اپنی بسر کرتا تھا۔ جب مجھے شوق ہوا کہ میں کیڈٹ کالج جاؤں گا، ایک بہت آرمی کا ادارہ ہے، اچھا ادارہ ہے۔ جب میری کالج میں سلیکشن ہو گئی تھی، میں کالج میں گیا، ایک ماہ میں کالج میں رہا۔ جب میں پہلی ویکیشن میں گھر میں آیا تو مجھے اپنے ماں باپ نے کہا بیٹا ہم پر آپ پہ بہت فخر ہے کہ آپ بڑا ہو کر زندگی میں ایک اچھا آفیسر بنے گا اور ملک کی خدمت کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے مائنڈ میں بٹھا دیے کہ میرے ماں باپ کی میرے اوپر اتنا بھروسہ ہے، انشاءاللہ میں ایک دن اپنی زندگی میں بڑا ہو کر ایک اچھا آفیسر بنوں گا اور ملک کی خدمت کروں گا۔
یہی میں نے اپنے مائنڈ میں الفاظ بٹھا دیے ہیں کہ یہی میری ایک زندگی کا خوشگوار لمحہ ہے، اور میرے ماں باپ کا یقین میرے اوپر ایک زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہے جب میں نے اپنے باپ کے یہ لفظ سنے تھے، الفاظ سنے تھے، یہی میری زندگی کا ایک خوشگوار لمحہ ہے۔ جب مجھے اپنے باپ نے کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننا، اور یہ الفاظ بھی ایک مجھے بہت اچھے لگے اور میری زندگی کا ایک یادگار لمحہ بنے۔ یہ الفاظ مجھے اپنے ماں باپ نے بولے تھے 25 جولائی اور 2015 کو میرے باپ نے مجھے بولے تھے، اور یہ الفاظ ابھی تک مجھے یاد ہیں۔ جب انسان زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، ایک یادگار لمحہ انسان کی زندگی کا وہ ہوتا ہے جو کسی سفر پہ جاتا ہے، جو اس کو دکھ ملتے ہیں، کہاں نکلتا ہے اور لوگوں کی باتیں سن کر وہ اپنی زندگی کے یادگار لمحے بناتا ہے۔ کبھی زندگی میں کسی کی بھی باتوں پہ فوکس نہیں کرنا، ہار نہیں ماننا، جو آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے سبق سیکھو، ان سے کچھ سیکھو اور ان کو کچھ کر کے دکھاؤ، کبھی زندگی میں لوز نہیں ہونا۔ تھینک یو ویری مچ۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں سر عمران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اتنی مشقت سے جو ہے یہ گروپ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف نوٹس پرووائڈ کر رہے ہیں، انیشیل نوٹس، ISSB کے نوٹس، PML لانگ کورس کی تیاری کروا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جو گریجویٹ کورس اور ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن کے ذریعے آرمی میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ جو ہے نوٹس پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی جو ہے گائیڈ لائن بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں انہیں جو ہے پوری فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے دیں۔ تو ڈیئر فیلوز، ٹائم کو جو ہے ضائع کیے بغیر میں آج جو ہے اپنی ٹاپک کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ سر عمران نے جو ہمیں ٹاپک دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی لائف کے سب سے خوشگوار مومنٹس کیا تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، although I was not recommended twicely from پاکستان ملٹری اکیڈمی، ISSB لانگ کورس سے جو ہے 2 دفعہ ناٹ ریکمینڈڈ ہو چکا ہوں، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا جاؤں کہ زندگی میں اگر جو ہے سب سے بیسٹ مومنٹ رہے ہیں تو یہ 5 days کی اسٹڈی تھی ISSB میں۔ وہاں پہ جو ہے ایک ہر طرح سے جو ہے بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی۔ سب سے پہلے تو ایک جو ہے کینڈیڈیٹ کو جو ہے کیسے رہنا ہے، وہاں پہ کیسے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جاتا ہے، کیسے ڈسپلن جو ہے اپناتے ہیں، کیسے وہاں پہ یونٹی شو کی جاتی ہے، اور کیسے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، کھانا کھانے کے آداب سے لے کر اٹھنے بیٹھنے کے آداب تک جو ہے وہاں سیکھنے کو ملے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ 98 یعنی ایک جو ہے کورس کے اندر جو ہے 98 لڑکے آتے ہیں میرے خیال میں، تو 98 جو ہے مختلف جو ہے مائنڈ رکھنے والے جو ہے کینڈیڈیٹ سے جو ہے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو مختلف امور پہ ہم نے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے ISSB کے جو بھی ٹاسک ہوتے ہیں، گروپ ٹاسک ہو گئے، انڈیویجول ٹاسک ہو گئے، پروگریسو ٹاسک ہو گئے، فل گروپ ٹاسک ہو گئے، کمانڈ ٹاسک ہو گئے، تو اس طرح کے مختلف جو ہے ان کے جو بھی پروسیجر تھے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، بہت ساری چیزیں جو ہے بلڈ اپ ہو گئی، کانفیڈنس بلڈ اپ ہو گئی، کانفیڈنس لیول آپ کی جو ہے بلڈ اپ ہوتی گئی، جنرل نالج کی اچھی خاصی جو ہے پریپریشن ہوتی گئی۔ تو وہاں سے جو ہے وہاں پہ بس جو 4-5 دن ہم نے جو اسٹے کیے، دیٹس فار ریئلی امیزنگ، اور وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ نا امید نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی نا امیدی جو ہے نا امیدی رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، ٹرسٹ اپون المائٹی اللہ، اور انشاءاللہ محنت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، مائی نیم از حسن عسکری، آئی ایم فرام پنجاب سٹی گجرانوالہ۔ آج کی گروپ ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میری زندگی کا خوشگوار لمحہ۔ تو ڈیئر کینڈیڈیٹس، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہاں اس دنیا میں خوشگوار لمحات یا حسین لمحات جو انسانی زندگی کو سکون میسر کریں، تسکین میسر کریں، وہ ناپید ہیں۔ اس دنیا سے انسان کو کوئی بھی جو سکون کا لمحہ ہے وہ میسر نہیں آ سکتا۔ یہ انسان خواہشات کا پتر ہے، انسان کی خواہشات ہی نہیں ختم ہوتی، لافانی خواہشات ہیں انسان کی، لامحدود جو ہے نا وہ ہیں خواہشات ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں پر حقیقی خوشی ناپید ہے، دلوں کو تسکین صرف آخرت میں ہوگی۔ یہ زندگی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، دھوکے کی دنیا ہے، ہر چیز یہاں پہ دھوکا ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، وہاں پر کوئی ملاوٹ ناخالص چیز نہیں ہوگی، ہر چیز پاک صاف شفاف ہوگی۔ لیکن یہاں
ہر چیز ناخالص ہے. دلوں کو سکون صرف آخرت کی زندگی کے موت کے بعد ہی دلوں کو سکون ہوگا. موت سے پہلے کوئی دلوں کو سکون نہیں آتا. اس لیے آخرت اس دنیا میں میرا کوئی خوشگوار لمحات نہیں ہے، کیونکہ خوشگوار لمحات جھٹ سے آتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کوئی یاد ہی نہیں رہتے. اگر یاد کرتے بھی ہیں تو وہ دلی سکون نہیں ملتا جو اس کیے پہ ملتا ہے. صرف دلوں کو دائمی سکون اللہ کے ذکر اور موت کے بعد ہی ہے. موت کے وقت بھی انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، کاش مجھے زندگی مل جائے. یہ خواہشات ہی جو ہے نا، یہی نہیں انسان کو سکون ملنے دیتی. جہاں ہمیں سکون ملتا ہے ہمیں ایک نئی خواہشات جنم اٹھتی ہے کہ کاش وہ چیز ہمیں مل جائے. پھر وہ پہلا سکون برباد ہو گیا، اگلے کی ہم جستجو میں لگ جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر حقیقی خوشی ناپید ہے. یہاں پر کوئی خوشی نہیں مل سکتی انسان کو. حقیقی خوشی آخرت کی ہی خوشی ہوگی. یہاں پر کوئی حسین لمحات میسر آ ہی نہیں سکتے. یہ دنیا بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور گزر جائے گی. دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی دلوں کو سکون ہوگا، وہی پاک خالص زندگی ہے. شکریہ، بہت مہربانی. آخر میں سر عمران آپ کا بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو. محمد اویس اینڈ آئی بلانگ ٹو کامو کی نیر گجرانوالہ. سر عمران نے جو آج ٹاپک دیا تھا وہ تھا آپ کی زندگی کا خوشگوار لمحہ. میری زندگی میں، انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات اس کی زندگی میں اچھے واقعات آتے ہیں، کچھ خوشگوار لمحے آتے ہیں، کچھ غمزدہ بھی آتے ہیں. تو دس از اے پارٹ آف لائف. یہی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ انسان کبھی کبھی مشکلات کی موجوں سے لڑتا ہے، تو کبھی کبھی انسان بہت ہی اچھے نتائج حاصل کرتا ہے جس کی وہ امید بھی نہیں کرتا. تو میری زندگی میں بہت سے اچھے اور برے واقعات آئے ہیں. تو میری زندگی کا سب سے جو خوشگوار واقعہ جو میرے حساب سے وہ مجھے لگتا ہے وہ تھا کہ جب میں نے اپنی ایف ایس سی پارٹ 1 میں سیکنڈ پوزیشن تحصیل سے حاصل کی اور تحصیل کاموں کی سے حاصل کی، اور فرسٹ پوزیشن میں نے کالج سے حاصل کی. یہ میری زندگی کا خوشگوار لمحہ تھا. اس لمحے میں مجھے بہت سے نئی چیزیں، باتیں سیکھنے کا مطلب پتہ چلا. میں نے اتنی محنت کی تھی کہ میری پوزیشن آ جائے تحصیل لیول پر، میں نے لیکن گمان نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کامیابی سے بھی نوازے گا. اس کے علاوہ اس خوشگوار واقعے سے جو میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ جب میری پوزیشن آئی تو بہت سے لوگ مجھ سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے، بہت سے لوگ مجھے عزت دینا شروع ہو گئے. تو اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ انسان کو اگر دنیا کو اپنے آپ کو منوانا ہے تو اس کو پہلے کچھ نہ کچھ بننا ہوگا، تو اس کے بعد ہی آپ کی دنیا مانے گی. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر نہیں کرتے ہیں تو دنیا آپ کی بات بھی نہیں سنے گی. آپ کی جو اچھی بات ہوگی وہ بھی جوک کی طرح اڑا دے گی. تو اس واقعے سے میں نے جو سب سے مین لیسن تھا وہ یہی سیکھا، اگر آپ نے زندگی میں کچھ نہ کچھ بننا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیڈر بنیں اپنی قوم کا، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اچھی پوسٹ پہ جائیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی اسٹڈی اسکلز کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کی باتوں کو سنیں. جب تک آپ کی لوگ باتیں نہیں سنیں گے تو آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زندگی میں خوشگوار لمحے بھی آتے ہیں اور غمزدہ بھی آتے ہیں. تو انسان وہی ہوتا ہے جو اس کو مینٹین کرتا ہے. تو